معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ یہ قبض جسے ایلوپیتھی میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں، اس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قبض جو ہے، میں نے عرض کی ہے پہلے، قبض جو ہے وہ 3 صورتیں اس کی میجر 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو پخانہ 2 دن نہیں آتا، 3 دن نہیں آتا، بعض اتنی شدید قبض ہوتی ہے، بعض کو 15 20 دن تک رفع حاجت نہیں ہوتی۔ یہ قبض کی انتہائی شدید قسم ہے، اور جب رفع حاجت ہوتی بھی ہے تو بڑے سخت جو ہے پخانہ اخراج پاتا ہے، سودوں کی صورت میں اخراج پاتا ہے۔ یہ بڑی شدید قسم ہے قبض کی۔ ایک دوسری قسم قبض کی کہ پخانہ تو اخراج پاتا ہے لیکن پوری مقدار میں اخراج نہیں پاتا، کھل کر جسے کہتے ہیں پخانہ نہیں آتا، یہ بھی ایک قبض کی صورت ہے۔ تیسری صورت قبض کی یہ ہے کہ جو ہے پخانہ کے لیے بندہ لیٹرین میں جاتا ہے، رفع حاجت کی جو ہے پیدا تو ہوتی ہے رفع حاجت اس کی، لیکن جب بندہ لیٹرین میں جاتا ہے تو لیٹرین میں کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اسے پخانہ کے اخراج کے لیے، رفع حاجت کے لیے۔ رفع حاجت میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک قبض کی صورت ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ان حالتوں کو ہم قبض ہی قرار دیں گے۔ اور قبض جو ہے اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہیں، یہ معدے کو بہت متاثر کرتی ہے، اور اسی طرح قبض سے درد سر بھی ہونے لگتا ہے۔ قبض سے نفخ معدہ، گیس اور تبخیر کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ قبض سے اگر عضلاتی ہو، پیٹ ریا سے بھی بھرا رہتا ہے، پھولا رہتا ہے، اور اسی طرح قبض جو ہے وہ مختلف قسم کی مضر علامات پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں، احتباس اور استفراغ، یعنی کہ اس وقت تک غذا کا اپنے معدے میں، آنتوں میں، چھوٹی آنت میں، پھر بڑی آنت میں رکنا جتنی دیر تک کہ جینون اس کو رکنا چاہیے، اور جب جینون ٹائم پہ اسے اخراج پانا چاہیے اس وقت رفع حاجت کا ہو جانا۔ اگر یہ احتباس کی طاقتیں بڑھی ہوئی ہوں تو یہ غذا جو ہے اپنے معدے میں، آنتوں میں، بڑی آنت میں پھر جا کر وہ جو ہے وہ اگر زیادہ ٹائم لے گی، وہ احتباس سے وہ غلط مادے جو ہیں وہ خلیات کے ذریعے جذب ہو کر جلد کی طرف جائیں گے، دیگر اعضاء کی طرف جائیں گے۔ اس میں جو یہ ٹیومر بنتے ہیں، اس میں جو لوگوں کو اب نارمل سیل گروتھ ہو کر ایک قسم کی وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، ماس ڈیولپ ہو جاتے ہیں مختلف اعضاء میں، یا یہ جو خارش پیدا ہو جاتی ہے، الرجی، عضلاتی قبض سے شدید عضلاتی خشک خارش ہو جائے گی، گودی قبض سے وہ جو ہے گرم خارش شروع ہو جائے گی صفراوی، تو یہ جو ہے یہ بھی اس احتباس کے عمل کے بڑھ جانے سے، یعنی قبض کی کیفیت پیدا ہو جانے سے، اور جب قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے غذائی اجزاء جو ہیں یہ اس کے رف میٹر جنہوں نے ویل اینڈ ٹائم اخراج پا جانا ہوتا ہے، اخراج نہیں پا جا سکتے، قوت جاذبہ جو ہے جسم کی ان میں سے کوئی راہ جو ہے خلیات غذا کے راہ حصوں کو جو ہے جذب کر لیتی ہے، اور پھر طبیعت مدبرہ بدن ان مادوں کو سے جان چھڑانے کے لیے جب بیدار ہوتی ہے، اسے جہاں پہ قریبی نظر آتا ہے کوئی آرگن وہاں سے وہ اخراج کرنے کی کوشش کرتی، جلد سے اخراج کی کوشش کرے تو خارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ
اس کا پریشر مقد کی طرف چلا جائے تو بواسیر ہو جاتی ہے. ہاں جی، اگر اسی طرح اس کا خلیات کی طرف رجحان ہو جائے، راہ معدوم کا جو قبض کی طرف روکتے ہیں، تو خلیات کی جو ہے جب غذا غلط ملے گی اب نارمل خلیات پیدا ہوں گے. اب نارمل خلیات سے وہ خلیات کی سیل ڈویژن ہوتی جائے گی، وہ اب نارمل خلیات وہاں ٹیومر کا اور اسی قسم کی اور کسی ماس کی صورت میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اس لیے قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے، لیکن ہم طب مفرد والے کہتے ہیں کہ یہ کوئی مرض نہیں ہے قبض، بلکہ قبض کسی مرض کی علامت ہے. اسے ہم ام الامراض نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اس کی وجہ سے کافی ساری امراض جنم لیتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ قبض ایک علامت ہے. مرض تو چیز ہی اور ہے، مرض اور علامت کا تو بڑا فرق ہے. مرض کسی آرگن کے فیل کی خرابی کو کہتے ہیں. مرض قوام خون اور دوران خون کی جو ہے اب نارمل حالت کو مرض کہتے ہیں. مرض تو مرض کی ایک علامت و مرض کی ایک زبان ہے، انڈیکیشن ہے. تو اس لیے ہم اسے ام الامراض نہیں کہہ سکتے، یہ ایک علامت ہم اسے کہیں گے. اگرچہ اس سے مختلف قسم کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، یہ علامت امراض کا باعث اگرچہ بن سکتی ہے، لیکن بذات خود ہم اسے مرض نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے قبض سے مختلف جو پرابلمز آتے ہیں، ایک تو یہ جلد کی طرف معدوں کا صعود کرنا، دوسرا نفخ معدہ پیدا ہو جانا، سوزش معدہ پیدا ہو جانا، آنتوں میں سوزش پیدا ہو جانا، اور اسی طرح جو ہے بواسیر کا پیدا ہو جانا، اسی طرح جو ہے گھبراہٹ کا، خفقان کا پیدا ہو جانا. یہ بہت ساری علامات جو ہیں یہ قبض کی بدولت بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ ہمارے ہاں طب مفرد میں قبض کو دیگر سینسوں کی طرح ڈیل نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں قبض کو آرگن کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے. اس لیے جو قبض ہے اس قبض کو ہم عضو کے ساتھ جو ہے مخصوص کرتے ہیں، جیسے عضلاتی قبض، غدی قبض، اعصابی قبض. تو ہمارا طب مفرد میں خصوصی طور پر یہ آرگن کے ساتھ، اس میں یونانی طب میں بھی کوئی تھوڑے بہت اس میں ان کا فرق ہے کہ وہ وہی کہتے ہیں صفراوی قبض، سوداوی قبض، بلغمی قبض، اس قسم کی انڈیکیشن وہ کرتے ہیں. لیکن جب علاج کی باری آتی ہے تو کوئی جو ہے دوائی جو ہے دینے کی بجائے کوئی بھی قبض کے خلاف مثلا حب تنکار دے دی جاتی ہے ہر مریض کو طب یونانی میں، حالانکہ ہر مریض کا علاج حب تنکار نہیں ہے. اس سے قبض تو رفع ہو جائے گی، لیکن دیگر کوئی نہ کوئی نقصان دہ علامت وہ پیدا کر سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ قبض جو ہے اس کو آرگن کے تحت ڈیل کیا جائے. اگر ہم اس کو آرگن کے تحت ڈیل کریں گے، یعنی عضلاتی قبض، غدی قبض اور عصبی قبض کے حوالے سے لیں گے، تو پھر ہم جو قبض کی دوائی دیں گے اس سے نہ صرف قبض رفع ہوگی بلکہ مریض کی دیگر علامات جو اسے تکلیف دے رہی ہے وہ اس کی دیگر ساری علامات بھی رفع ہو جائیں گی. یہاں دیکھا ہوگا آپ نے بعض اوقات مریض کہتے ہیں جی میری فلاں تکلیف بھی چلی گئی، میری فلاں تکلیف بھی چلی گئی، میں نے فلاں چیز کی دوائی لی تھی اس سے. اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایسا رزلٹ اسی لیے آتا ہے کیونکہ وہ دوائی مجاز کے مطابق دی جاتی ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ کہتے ہیں جی میرے ابو کو قبض ہے، فلاں کو قبض ہے، قبض کی دوائی دے دے. میں اکثر نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں دیکھنا ضروری ہے. قبض مختلف قسم کی ہوتی ہے اور تشخیص کے بغیر قبض کی دوائی دے دی جائے، قبض تو رفع ہو جائے گی لیکن اور کسی قسم کا نقصان اس کا ہو سکتا ہے، مریض کو اور کوئی تکلیف دہ علامت پیدا ہو سکتی ہے.
اس لیے یہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ قبض کا علاج کرتے وقت ہم آرگن سے تطبیق دیں۔ آرگن سے جب ہم تطبیق دیں گے تو قبض کی اصل تحریک تو ذاتی ہے، صحیح اصلی تو ذاتی ہے۔ ذاتی تحریک میں کیا ہوتا ہے؟ خشکی ہو جاتی ہے۔ خشکی میں کیا ہوتا ہے؟ جو فضلات کو وہ سکریشن رطوبات نہیں ملتی، نہ ہی صفرا پورا ملتا ہے، جس کی وجہ سے عضلات کی شدید تحریک سے قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ خشکی کی بھی قبض کا بہت بڑا باعث ہے۔ جو شدید قبض ہے، جو 3 دن تک پخانہ نہ آنا، ہفتہ بھر پخانہ نہ آنا، یا 10 اور 15 دن تک بھی رفع حاجت نہ ہونا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عضلاتی قبض ہے۔ لیکن آپ پھر بھی اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کی تشخیص نہ کر لیں۔ اس کی تشخیص کے لیے ہم نبض دیکھیں گے۔ اب نبض مشرف ہے، اور نبض جو ہے وہ قوی ہے، اور نبض جو ہے وہ سلب ہے، اور نبض جو ہے وہ سریع ہے، اور وہ نبض اگر 2-2.5 انگلیوں تک جاتی ہے، مشرف ہے، تو ہم اسے کہیں گے یہ عضلاتی قبض ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر مریض جو ہے اس کو پخانہ کھول کر نہیں آتا، یا لیٹرین میں بیٹھے رفع حاجت کو ٹائم لگ جاتا ہے، یہ دونوں قسم کی قبض عموماً غدی قبض ہوتی ہے۔ آنتوں میں سکیڑ ہوتا ہے، آنتیں بعض کا زیگ زیگ ہو جاتی ہیں، وہ فضلات کو آسانی سے نہیں چھوڑتی، اور اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پخانہ آتا ہے، اور وہ سدوں کی صورت میں آتا ہے۔ اور یہ بھی سدوں کی صورت ہی ہے کہ 4-5 بار پخانہ آ جانا، وہ ایک سدہ خارج ہو گیا، دوسرا سدہ رکا رہا، اس کی پھر حاجت ہو گئی، اس طرح یہ جو ہے پخانے کا کھل کر رہنا۔ اور اسی طرح لیٹرین میں بیٹھے رہنا اور دیر تک جو ہے وہ پخانے کا خارج نہ ہونا، رفع حاجت میں کافی ٹائم خرچ ہو جانا، یہ بھی غدی قسم کی جو ہے قبض ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے غدی قبض کے لیے علامات کیا ہیں؟ گلے میں جلن ہوگی، غذا کی نالی میں جلن ہوگی، پیشاب میں جلن ہوگی، پیٹ میں کبھی کبھار درد کی شکایت بھی ہوگی، زیادہ بھی درد کی شکایت ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار بھی پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں غدی قبض کی۔ اور اس میں جو ہے نبض دیکھیں گے، نبض طویل ہوگی، ضیق ہوگی، درمیان میں ہوگی۔ بعض کا سانگرینی بھی غدی تحریک میں ہو جاتی ہے، اعصابی تحریک میں تو حقیقی سانگرینی ہے، لیکن غدی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب غدی اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ غدی اعصابی تحریک میں تھوڑا تھوڑا پخانہ 4-5 بار آتا ہے، اور اس طرح بعض کا مریض آپ کو بھی کہہ دیتا ہے جب آپ نبض دیکھ کے علامات رہیں جی مجھے قبض رہتی ہے، اور جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ بھی آپ کو کیونکہ دوائی دینی ہوتی ہے، یہ آپ کو پخانہ آتا ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ 2 دن ہی آتا ہے، 1 دن کے بعد آتا ہے، نہیں جی پخانہ تو 3-4 بار آتا ہے، لیکن قبض سے آتا ہے۔ اصل میں وہ قبض کی اور صورت ہے، اسے ہم غدی سانگرینی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے وہ قبض کے حوالے سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ آنتوں کی سوزش کے حوالے سے کیا جائے گا، کہ آنتوں کی سوزش کو رفع کیا جائے، تاکہ ایسی حالت جو ہے آنتوں کو زیگ زیگ جو ہو گئی ہیں، آنتوں کو جو ہے ان کی سوزش اتاری جائے، تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ اعصابی قبض تو ہوتی ہی کبھی کبھی ہے، لیکن بعض مریض دیکھے گئے ہیں کہ انہیں اعصابی تحریک میں بھی قبض ہوتی ہے۔ اعصابی تحریک میں
قبض کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ قوت ماسکہ جو ہے وہ عضلات کے قبضے میں ہے، قوت ماسکہ غدد کے قبضے میں ہے، قوت خارجہ جو ہے وہ عضلات کے قبضے میں ہے۔ تو اس لیے جب عضلات میں تکسین ہو جاتی ہے، غدد میں تحلیل ہو جاتی ہے، ایسی شدید کیفیت سے اعصابی تحریک میں بھی قبض ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو عضلاتی قبض ہے اس میں قوت ماسکہ انتہائی اسٹرانگ ہو جاتی ہے عضلاتی تحریک میں نا، ہاں جی۔ اور قوت دافعہ جو ہے وہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے جو ہے وہ اصل میں تو اسے شدت اختیار کرنا چاہیے، لیکن خشکی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے رفع حاجت کے لیے۔ اس لیے جو ہے عضلاتی تحریک میں قوت ماسکہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور قوت دافعہ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ عضلاتی تحریک میں بھی شدید قبض کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس میں اب ہم علاج کا دیکھیں گے۔ علاج میں اگر عضلاتی قبض ہے تو عضلاتی قبض میں شدید جو قبض ہے اس میں تو سیدھی سی بات ہے، ہم غدی عضلاتی مسل دیں گے۔ غدی صابی مسل آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، سناب مکی 8 تولہ، اسی طرح جو ہے رحمد سارا جو ہے وہ اسی طرح یہ ہے 1 تولہ، اس کے برابر کالی مرچ کے برابر۔ سونڈ جو ہے 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سناب مکی 8 تولہ، رحمد سارا 1 تولہ۔ اگر اسے تھوڑا سا تیز کرنا ہو تو آپ رحمد سارا 2 تولے بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں ذرا قبض کشائی کی زیادہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 2-3 ٹائم یہ 2 گولیاں دی جائیں غدی صابی مسل تو غدی جو ہے عضلاتی جو قبض ہے اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ غدی عضلاتی مسل سے کرنا چاہیں تو غدی عضلاتی مسل سے بھی اس کا بہترین علاج ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ اجوائن ہے، تیز پات ہیں، رائی ہے، گندے کاملہ سار ہے اور دوسرا ہرڑ جلاپا ہے۔ یہ بھی بہترین علاج ہے عضلاتی قبض کا۔ اور عضلاتی قبض اگر شدید ہو 17 روزہ اور یہ 20 روزہ، اس میں تو لازمی حب صابر اور یہ ہمیں دینی ہوگی غدی عضلاتی مسل، وہ قبض پھر ہی رفع ہوگی، ادروائز وہ غدی صابی مسل سے رفع نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے غدی عضلاتی مسل اور حب صابر تجویز کریں، جس سے اس کی عضلاتی شدید قبض 15 روزہ 20 روزہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ساتھ اس کے گھی کا استعمال بھی کرائیں، بے شک وہ غدی عضلاتی جوشاندے میں دے دیں یا دودھ میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ زیادہ احتیاط تو ہم نے کرنا ہے، اس میں عضلاتی غذا نہیں مریض لے، نہ عضلاتی صابی لے نہ عضلاتی غدی لے۔ غذا تو اس میں غدی عضلاتی بھی کھا سکتا ہے، غدی صابی بھی کھا سکتا ہے، صابی غدی بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں آپ آنتوں کی تراوت کے لیے کہ قبض کے ساتھ دوائی سے آنتوں میں کہیں زخم نہ ہو جائیں، اگر آپ دیسی گھی دودھ میں ڈال کر، گرم دودھ میں ڈال کر اس سے دیں گے تو اور بھی بہت زیادہ مریض کو اس سے فائدہ ہوگا عضلاتی قبض والے کو۔ تو حکیم انقلاب نے جو عضلاتی قبض کا جو عام سی سادہ سی ہو اس کا جو ہمیں مجرب جو نسخہ دیا ہے، انہوں نے یہ دیا ہے سناب مکی اور تیز پات، یہ ہم وزن ملا لیں اور یہ نصف گرام سے 2 گرام تک صبح دوپہر شام دیں۔ یہ بہت ہی اچھی دوائی ہے، ہمارے تو کم ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن طب فضا کے 70-80% آدمی اس دوائی کو عضلاتی علامات میں کافی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے دوائی سبز رکھا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ عضلاتی علامات میں اس دوائی کو، کہ اس کی بہت زیادہ اس میں افادیت ہے۔ اسی طرح جو ہے اس قبض میں جو ہے جو ہوتی ہے
عضلاتی قبض، اس میں جو ہے ایک اور نسخہ بڑا افیکٹو ہے، اجوان دیسی، نمک سیاہ، کلونجی، ہنزل اور سناب مکی ہم وزن، ان سب کو پاؤڈر کر کے نخودی گولیاں بنا لیں، رات کو سوتے وقت 2-3 گولیاں کھائیں تو اس سے بھی قبض جو ہے وہ عضلاتی قبض جو ہے وہ بہترین اس کا علاج ہے، اس سے علاج ہو جاتا ہے، قبض کا رفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غدی قبض، اب غدی قبض کے لیے تشخیص کا میں نے بتا دیا ہے، اس میں صابر صاحب نے جو نسخہ غدی قبض کا ہمیں دیا ہے وہ ہے سہاگا 50 گرام، ملٹھی 75 گرام، گول بنفشہ 75 گرام، تینوں کو گرائنڈ کر کے اچھی طرح ملا لیں تو 1 گرام سے 3 گرام تک صبح دوپہر شام دیں، یہ غدی قبض کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس سے ایک طرف غدی قبض میں پیٹ میں فروڑ ہوگا یا پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا وہ بھی رفع ہو جائے گا، پیٹ کا درد بھی، اور دوسری طرف قبض بھی اس سے رفع ہو جائے گی۔ اللہ کے لطف و کرم سے مریض کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی، غذا کی نالی کی جلن بھی اسی ختم ہو جائے گی اس مرکب سے۔ یہ بہت ہی اچھا مرکب ہے، غدی کھانسی میں بھی بہت فائدہ دے گا۔ سہاگا، ملٹھی اور گول بنفشہ یہ بہترین غدی قبض کا علاج ہے جو کہ حکیم انقلاب نے تجویز کیا۔ اسی طرح ایک عام سا علاج ہے، عمدہ بنفشہ کے پھول لے لیں اور ان میں مصری ہم وزن ملا لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں، یہ میٹھا پاؤڈر بنا لیں۔ بچوں کے لیے یہ غدی قبض کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے، اور اگر بڑے آدمی کو دینا ہے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ 1 چمچ نیم گرم دودھ سے دیں تو اس سے غدی قبض جو ہے وہ اللہ کے لطف و کرم سے رفع ہو جاتی ہے۔ ایک جو نسخہ میرے شیخ کا ہے اس کا نام ملین مبارک ہے، یہ بھی قبض کے لیے بہت ہی، غدی قبض کے لیے نافع، بہت ہی مفید، بے ضرر اور دافع صفرا ہے۔ اس میں گلقند 150 گرام، سکمونیا 20 گرام، مغز بادام 10 گرام، بادام روغن 100 گرام۔ ترکیب تیاری: گلقند کو باریک گھونٹ لیں، کسی سزائی کی جو ہے اس میں کنڈی میں خوب گھونٹ لیں، پھر سکمونیا جو ہے وہ باریک کیا ہوا اس میں ملا دیں، اور اس کے بعد بادام روغن جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں، بادام بھی رگڑ کر اس میں ملا دیں، تو یہ بہترین جو ہے یہ ملین مبارک تیار ہو گئی۔ اور 1/3 چمچی رات کو نیم گرم پانی یا دودھ سے دیں، انشاءاللہ یہ غدی قبض کا بہت ہی بہترین علاج ہے۔ لیکن اس میں یہ محتاط رہیں کہ یہ 1/3 چمچی سے زیادہ نہیں دیں ورنہ پخانے لگ جائیں گے، کیونکہ میں یہ کافی بنایا کرتا تھا۔ ایک مریضہ کو میں نے دی، اس نے کہا مجھے تو قبض ہی بہت سخت ہے، حکیم صاحب نے کہا کہ 1/3 چمچی کھانی ہے، تو ہم نے نیم گرم دودھ سے اس نے چمچی کھا لی۔ بڑا لیٹ مجھے 11-12 بجے فون آیا، جی وہ اس نے دوائی چمچی کھا لی ہے، وہ تو پخانے ہی آئے جا رہے ہیں، اب کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، وہ تو بہت کام خراب ہو گیا ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا اسے لونگ دارچینی کا چھاندا اور یہ ایسی چیزیں دو، تو پھر اس سے وہ کوئی تھوڑی بہت کنٹرول ہوئی ہے۔ اس لیے یہ 1/3 چمچی اس کی بہت ڈوز ہے، اس سے انشاءاللہ غدی قبض صحیح ہو جاتی ہے۔ اعصابی قبض کا بھی نبض اور کے بارے میں یہ کثیر ہوگی، عریض ہوگی، منخفض ہوگی، بطیء ہوگی، ہاں جی، یہ اس کی علامات ہوں گی نبض کی اعصابی قبض میں۔ تو اس میں جو حکیم انقلاب کا نسخہ ہے وہ ہے حلیلہ سیاہ اور کارا دانہ، دونوں ہم وزن، نصف گرام سے 1 گرام تک صبح دوپہر شام دیں، یہ اعصابی قبض کا بہترین علاج ہے۔ اور دوسرا نسخہ ہلکا چھلکا ہرڑ زرد مصبر، یہ ہرڑ کا چھلکا جو ہے بکلی ہرڑ کی، یہ جو ہے 100 گرام، مصبر 50 گرام، دونوں کا پاؤڈر بنا کر نخودی گولیاں بنا لیں
اور مقدار خوراک 2 گولیاں رات کو نیم گرم پانی یا دودھ سے دیں۔ بہترین اعصابی قبض کا یہ بہت بہترین علاج ہے، اس سے اعصابی علامات بھی رفع ہو جاتی ہیں۔ مدون قبض کشا ایک بہترین ہے اس کے لیے، اس کے لیے عضلاتی اعصابی مسل، عضلاتی گدی مسل آپ دے سکتے ہیں اعصابی قبض کے لیے، اس سے بھی قبض بڑے اچھے طریقے سے رفع ہو جاتی ہے اعصابی قبض، اور اعصابی علامات بھی رفع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت قبض کی بہترین دوائی ہے مجون قبض کشا، اس میں سناب مکھی کے پتے 20 گرام، شہد 200 گرام، دیسی گھی 200 گرام۔ سناب کے پتوں کو باریک پیس کر چھلنی سے چھان لیں، شہد اور گھی ملا کر رکھیں۔ یہ اعصابی گدی ملین اعصابی گدی قبض کشا ہے، گدی قبض کا یہ بہترین علاج ہے جو بے ضرر ہے، آنتوں کی سوزش کے لیے رفع کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی مثالی مرکب ہے۔ بچوں کو یہ مجون 3 گرام آپ دے سکتے ہیں، جی، اور بڑے جو ہیں وہ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں، 1 چمچ لے سکتے ہیں مجون۔ صفوف قبض کشا، اس میں گل املتاس 50 گرام، گل سرخ 50 گرام، گل بنفشہ 50 گرام، چینی 150 گرام، تمام ادویہ کا صفوف بنا لیں۔ اعصابی گدی مرکب ہے، گدی قبض کی صورت میں تجویز کریں، یہ بھی گدی قبض کا بہترین علاج ہے۔ یہ دونوں مرکب بچوں کی قبض کے لیے خاص طور پہ بہت ہی مفید ہیں۔ بچے عضلاتی تو کم ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات والدہ کے مزاج سے ملتا ہوا گدی مزاج بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہمارے ملک کی غذائیں بھی یہی ہیں، تو یہ دونوں گدی قبض کے بہترین مرکبات ہیں اور میٹھے ہیں، ذائقے دار ہیں، بچے بڑی آسانی سے ان کو کھا لیتے ہیں، اور یہ قبض کا یہ دونوں مرکب بہترین علاج۔ ایک عام گولی ہے جو ہم یہاں بھی رکھتے ہیں، ہم نے اسے 169 کا نام دے رکھا ہے، حب چنکار۔ یہ طب قدیم کی قبض کے لیے بہت ہی معروف مرکب ہے۔ طب یونانی کی اکثریت ادویہ قبض کسی بھی قسم کی ہو یہی حب چنکار دیتے ہیں۔ مجھے بھی کئی بعض اوقات کوئی ضد کر رہا ہو، جی مجھے والد کو قبض ہے، فلاں کو قبض ہے، کوئی قبض کی دوائی دے دے، نہ باز آ رہا ہو، تو میں بھی اسے کہہ دیتا ہوں یہ 169 دے دیں۔ تو یہ 169 جو ہے یہ عام طب قدیم کے لوگ چلاتے ہیں اس کے لیے قبض کے لیے، لیکن ہم تو اعضاء کی خرابی کے حوالے سے جو ادویہ تیار کرتے ہیں ہم تو وہی دینا پسند کرتے ہیں، اور وہی مریض کو دیگر علامات کو رفع کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ بچوں کے لیے ایک بہت بڑی آسان گٹی ہے، گولکنڈ 25 گرام، سونف 3 گرام، گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں 3 گرام، گل بنفشہ 3 گرام، پتے سناب مکھی 1 گرام، تمام کو 75 گرام پانی میں جوش دے کر اس میں سے صرف 1 چمچ نیم گرم پلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ آسان گٹی کی صورت میں اسے آپ تیار کر لیں، شربت کی صورت میں تو اسے پلائیں، اور بہترین قبض کے رفع کرنے کے لیے شیر خوار بچوں کے لیے یہ بہت بہترین گٹی ہے۔ چٹکی اطفال، سہاگہ بریاں، دانہ الائچی خرد اور ایمن چینی، اور چینی عام وزن صفوف بنا لیں، 1 رتی سے 2 رتی تک بچوں کو آپ دیں تو بچوں کی قبض کے لیے یہ بہترین مرکب ہے۔ تو یہ ہیں قبض کی علامات، قبض کے اسباب، قبض کی صورتیں، جس کا علاج بندہ نے پوری طرح بتا دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی عمر کے لحاظ سے بچوں کی قبض اور جوانوں کی قبض اور ضعیف لوگوں کی قبض میں فرق ہوتا ہے؟ دیکھو جی، یہ قبض بچوں کے تو میں نے کہا یہ گٹی ہے، اور ایک پاؤڈر یہ ہے، ایک بنفشہ اور چینی والا پاؤڈر ہے، آپ یہ دے سکتے ہیں۔ لیکن عمر کے حساب سے جو بچہ 1 سال سے کم ہے اس کو
ایک آدمی کی ڈوز سے 1/6 حصہ دیں گے، چھٹا حصہ۔ جس کی 2 سال ہے اس کو آپ 1/4 دے دیں، جس کی 3 سال ہے اسے 1/3 حصہ دے دیں بڑے کی ڈوز کا، جس کی اس کے اوپر ہے اس کے آپ 5 سال سے اوپر ہے اسے نصف ڈوز دے دیں پورے آدمی کی، اس سے اوپر 10 سال ہو 12 سال ہو آپ پوری ڈوز دیں گے۔ اور جو ضعیف ہیں ان کے اعصاب بھی کمزور ہیں، اور یہ تو سر میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم قبض کا علاج کرتے ہیں مجاز کے مطابق، عضلاتی قبض کا اور ہے، گدی قبض کا اور ہے، عصبی کا۔ یہ جو بھی کمزوری ہے پٹھوں کی یا دوسری بھی، اس سے دیگر علامات بھی رفع ہو جاتی ہیں، اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا۔ یہ پہلے میں نے لیکچر میں بتایا ہے کہ اس طرح قبض دور کرنے سے صرف قبض ہی رفع نہیں ہوتی، بلکہ دیگر علامات جو اسے تنگ کر رہی ہوتی ہیں، پریشان کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں نا، مزاج کے مطابق، تحریک کے مطابق دوائی دینے سے۔